حجاج بن یوسف ظالم تھا۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا، اور یہ معمولی شخص کا نام نہیں ہے، یہ اتنا ظالم ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ پچھلی امتوں کے سارے ظالم اکٹھے کر کے لے آؤ، پچھلی امتوں کے جتنے ظالم ہیں سارے اکٹھے کر کے لاؤ اور ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور ایک پلڑے میں حجاج بن یوسف کو رکھ دیا جائے تو اس ظالم کا پلڑا پھر بھی بھاری ہو جائے گا۔ 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے تھے اور 90,000 لوگ اس کے حکم سے قتل ہوئے تھے۔ تو کسی نے حجاج بن یوسف سے جرأت کر کے یہ بات پوچھ لی کہ تم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا انداز حکمرانی دیکھا ہے تو تم ویسا حکمران کیوں نہیں بن جاتا؟ یہ سخت ترین حکمران جس کی ہیبت سے دنیا کانپتی ہے اور جس کو اس کا نام یا پیغام چلا جاتا وہ موت کا پیغام سمجھتا، یہ اتنا ظالم تھا حجاج بن یوسف۔ لیکن حضرت عمر کہتے ہیں اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا۔ تو کہا تو نے وہ دور بھی دیکھا ہے؟ یہ جرأت کر کے کسی نے پوچھ لیا۔ یہ ہر دور میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا جانتے ہیں۔ تو حجاج بن یوسف نے ایک فقیر کا سنا کہ وہ بڑا درویش ہے، تو اس درویش کو حجاج بن یوسف نے بلا لیا۔ جب فقیر آیا تو حجاج بن یوسف نے اس کو کہا کہ میرے لیے کوئی وظیفہ بتائیں جو میرے لیے بہترین وظیفہ ہو۔ تو فقیر نے کہا تیرے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ تو دوپہر تک سویا رہا کر۔ فقیر نے تیرے لیے بہترین وظیفہ یہی کہا کہ دوپہر تک تو سویا رہا کر۔ اس نے کہا یہ خاک وظیفہ ہے؟ تو اس نے کہا تیرے لیے یہ بہتر ہے۔ کہا کم از کم دوپہر تک تیرے شر سے لوگ تو بچے رہیں گے، یہ تیرے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ اس نے کہا میرے لیے کوئی دعا کر دیں۔ فقیر نے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا اے میرے مالک، حجاج بن یوسف کی جان نکال لے۔ کہا یہ دعا ہے یا بد دعا ہے؟ فقیر نے کہا یہ تیرے حق میں دعا ہے، میں تیرے حق میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ حجاج بن یوسف کو جان نکال لے۔ اگر تو مر گیا تو تیرا کچھ تو گناہوں کا پلہ کم ہوگا، جتنی لمبی عمر پائے گا اتنے تیرے لیے مشکل ہوگا۔ تو ایسے لوگ بھی ہر زمانے میں رہے ہیں۔ تو حجاج بن یوسف کو کسی نے کہا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی اختیار کیوں نہیں کر لیتا؟ تو اس نے 2 لفظوں میں جواب دیا۔ اس نے کہا تم ابو ذر غفاری جیسی رعایا بن جاؤ تو میں عمر بن خطاب جیسا حکمران بن جاتا ہوں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔